الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاطر السماوات والأرض توفني مسلما والحقني بالصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه اللہ جل جلالہ نے انسان کو دو چیزوں سے نوازا ہے، ایک کا نام قالب ہے اور ایک کا نام قلب ہے، ایک کا نام جسم ہے اور ایک کا نام جسم کے اندر جسم کا خلاصہ دل ہے یا جسم کا سردار دل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور فرمایا جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو فوراً ہسپتال کی طرف دوڑتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، ہسپتال میں جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جایا جاتا ہے، اور ڈاکٹر علاج کرتا ہے۔ علاج دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عارضی اور فوری طور پر، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس کو علاج کرنے کے لیے اپنے پاس اپنے ہسپتال میں داخل کر لیتا ہے، جسے کہتے ہیں فلاں مریض ایڈمنٹ ہو گیا ہے، اس کو فلاں ہسپتال کے اندر داخل کر لیا گیا۔ اب بیماری جسم کی ہے، جسم کو بیماری لگے فوراً طبیب اور ڈاکٹر کے پاس ہسپتال میں پہنچتے ہیں، ڈاکٹر سے فوری علاج کرواتے ہیں، واپس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں۔ یا اگر دیکھا کہ ہسپتال آنے والا مریض سیریس حالت میں ہے اور وہ زیادہ بیمار ہے تو پھر اس کا ڈاکٹر، اس کا معالج وہ کہتا ہے میرے پاس داخل ہو جائیں، فلاں کمرہ ہے، میں آپ کو 24 گھنٹے میں 2-3 بار دیکھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کی ادویات بھی لکھتا رہوں گا۔ ایک آدمی یہاں خانقاہ کے اندر آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت فجر کی نماز مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، فجر کی نماز پڑھی نہیں جاتی۔ اب ایک اس کا علاج یہ ہے کہ بھئی آپ اس طرح کیا کرو، جاگا کرو، اٹھا کرو، اور دوسرا یہ ہے حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں رات یہاں قیام کریں، 2 دن قیام کر لیں۔ کہا جی ٹھیک۔ 2 دن کے بعد پوچھا
فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ۔ حضرت فجر کی نماز تو کیا، میں نے تو تہجد بھی پڑھے ہیں، میں نے ذکر بھی کیا ہے۔ میں جب یہاں آیا میں نے اوابین کے نفل بھی پڑھے ہیں، اور جب میں یہاں خانقاہ کے اندر آیا میں نے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی ہے۔ آپ تو فجر کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا دیکھو جب ہم نے آپ کو کہا آپ خانقاہ میں رک جائیں، آپ کا یہ خانقاہ میں رکنا ہسپتال کے اندر یعنی روحانی ہسپتال کے اندر مریض کو داخل کرنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب آدمی اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے وہ اکیلا ہے، اپنے گھر میں ہے اکیلا ہے، اپنے دفتر میں ہے اکیلا ہے، اپنے اسکول کالج میں ہے تو وہ تنہا ہے، لیکن جب وہ خانقاہ کے اندر اور ادارے کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر اس کا شیخ موجود ہے تو اس کا یہ نفع ہے اپنے شیخ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ جس طرح مریض اپنے ڈاکٹر کی نگرانی میں آ جاتا ہے تو روحانی مریض اپنے شیخ اپنے مربی کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ صبح دوپہر شام اس کی خوراک بدلتی رہتی ہے، شیخ کی توجہ سے، شیخ کی برکت سے اور احوال بتلانے سے اس کے اعمال کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے۔ جب تک اپنے شیخ کو اپنے اعمال کی اطلاع نہ کریں اس وقت تک آدمی کو نفع نہیں ہوتا۔ بعض کا تو ہوتا ہی ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہو گیا ہوں، میں بڑے بلند درجے پہ پہنچ گیا ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ بلند درجے پہ پہنچا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کو ایک آدمی نے خط لکھا اور وہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا تھا۔ درجات ہوتے ہیں ولایت کے، کتب، ابدال، غوث، اس طرح مختلف مقامات ہیں۔ اس نے خط لکھا، خط کے اندر اس نے لکھا حضرت الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کی توجہ کی برکت سے میں اس وقت ابدال بن گیا ہوں، میں اس وقت ابدال بن گیا ہوں۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پہلے گوشت تھا ابدال بن گیا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، پہلے گوشت تھا اب دال بن گیا ہے، یعنی اب الگ دال الگ۔ اس نے ملا کے لکھا تھا، اس کا مطلب تھا کہ ولایت کے فلاں درجے پر میں پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا ولایت کے درجے پر ابھی نہیں پہنچا تو اس تیرے اندر تو کمی واقع ہو گئی ہے، تو ابھی سے بتلانا شروع ہو گیا ہے کہ میں فلاں درجے پہ پہنچ گیا ہوں، تجھے کیا معلوم کہ درجہ کیا ہے؟ جب تک آدمی اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع نہ کرے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور حقیقت کے اندر وہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اور جس طرح نماز آدمی پڑھتا ہے، نماز کی شرائط ہیں، حج کرتا ہے، حج کے شرائط ہیں، آدمی عبادت کرتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، عبادت کرنے کے باوجود اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایک آدمی اعمال کرتا ہے اور شرائط کے ساتھ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، آپ دیکھیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے شرائط نماز کون سی ہیں؟ اندر والی کو چھوڑو، باہر والی شرطیں کون سی ہیں؟ جگہ کا پاک ہونا، توجہ فرمائیں، نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 جسم کا پاک ہونا، نمبر 3 اپنے جسم کا پاک ہونا، نمبر 3 لباس کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ اب اس کے لیے باقی چیزوں کو چھوڑے، اس نے وضو کر لیا، اگر غسل تھا تو غسل کر لیا، اپنے جسم کو پاک کر لیا، پاک جسم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور پاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جگہ بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے اور کپڑے بھی پاک ہیں اور قبلہ کی طرف رخ بھی ہے، نیت بھی کر لی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، ساری شرائط کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک نہیں 10 سال نماز پڑھتے رہتا ہے لگاتار، ان ساری پاکیوں کے باوجود نماز پڑھے گا، نماز تو نہیں ہوگی،
الٹا اس کو اجر بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس کی نماز پر اس کو گناہ بھی ملتا ہے۔ یہ پڑھی جانے والی نماز اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ، اس نے قالب کے اعمال تو کر لیے۔ قالب کون؟ یعنی جسم ہے، جسم کو پاک کر لیا، جسم کے اوپر کپڑے کو پاک کر لیا، اور جسم جس جگہ پہ کھڑا ہے اس جگہ کو پاک کر لیا، لیکن جسم کے اندر جو دل تھا اب تک وہ دل پاک نہ ہوا۔ دل کی ناپاکی کیا ہے؟ ارادہ اس کا صحیح نہیں ہے، نیت اس کی صحیح نہیں ہے۔ نیت صحیح کیا نہیں ہے؟ لوگ مجھے کہیں بڑا نمازی ہے، لوگ مجھے کہیں بڑا سجدہ کرنے والا ہے، محراب تو پڑھ گیا، نشانات پڑھ گئے، لیکن لوگوں نے نمازی کہہ دیا۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑھ کر آپ حضرات کے علم کے اندر ہے۔ آپ حضرات نے حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا۔ نمبر 1 شہید ہوگا، نمبر 2 عالم ہوگا، نمبر 3 سخی ہوگا۔ سخی سخاوت کے باوجود کروڑوں روپیہ اس نے صدقہ کر لیا، اب کروڑوں روپے کا کیا ہوا صدقہ اس کے کام نہ آیا۔ یہ ساری زندگی علم پڑھتا رہا، آگے پڑھاتا رہا، پڑھنے اور پڑھانے کے باوجود اس کا علم اس کی نجات کا ذریعہ نہ بنا۔ اب ایک آدمی میدان جہاد کے اندر نکلا، اس نے ورزش کی، تربیت کی، میدان میں نکلا، دشمن کے مقابلے میں گیا، لڑتا رہا، آخر ایک وقت آیا دشمن کے وار سے یہ کٹ گیا، یہ شہید ہو گیا، اللہ کے دربار میں پہنچا۔ شہادت کے باوجود، زخموں کے باوجود، ساری محنت کے باوجود اس کے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی نیت سے ہی نہیں۔ مال صدقہ کرنے والا، اس نے کہا میں نے مال دے دیا، اللہ کے نام پر دیا، صدقہ اور خیرات کر لیا۔ یہ تینوں شخص یا تینوں قسم کے طبقے، تینوں قسم کے گروہ، 3 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، پہلے عالم سے پوچھا جائے گا بتلاؤ علم کیوں حاصل کیا، علم کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم حاصل کیا، خود میں عمل کر لوں، علم حاصل کیا میں لوگوں کو دین کی تعلیم دوں۔ فرمایا نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ تھی لوگ کہیں بڑا عالم ہے، لوگ کہیں بڑا خطیب ہے، لوگ کہیں بڑا اچھا مقرر ہے۔ لوگوں نے جو تو نے نیت کی تھی تیری نیت پوری ہو گئی، اب لوگوں نے کہہ دیا جو تیرا مقصد تھا وہ دنیا میں پورا ہو گیا، آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو سخی تھے انہوں نے سخاوت کی، ان کی سخاوت نے ان کو نفع نہ دیا۔ جو لوگ مالدار تھے صدقہ کیا، ان کے صدقے نے ان کو نفع نہ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ جو قالب کے اعمال تھے وہ تو درست تھے، لیکن جو قلب سے عمل ہونا تھا وہ ان کا خراب تھا۔ قلب سے عمل نیت کا ہوتا ہے، اگر نیت صحیح ہے تو اگر صحیح نیت کے ساتھ کرتا اس کو اجر بھی مل جاتا، اللہ کے رضا کے لیے کرتا اس کو اجر مل جاتا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، میں نے نماز کی مثال دی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جگہ اس کی پاک ہے، جسم اس کا پاک ہے، کپڑا اس کا پاک ہے، لیکن اس کا دل پاک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ خانقاہ کے اندر جو دیا جاتا ہے وہ دلوں کو پاک کیا جاتا ہے، خانقاہ کے اندر دلوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ جسم کی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اب دل کی بیماریوں کے اندر ریاکاری بھی ہے، دل کی بیماری کے اندر حسد بھی ہے، دل کی بیماری کے اندر چغلی بھی ہے، دل کی بیماری کے اندر کبر بھی ہے، دل کی بیماری کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا۔ تو میرے دوستو، خانقاہوں کے اندر آنے کا فائدہ یہ ہوگا، خانقاہ کے اندر آئیں گے، اپنے شیخ کی تربیت میں رہیں گے، اپنے شیخ کی صحبت میں رہیں گے، اور صحبت کی برکت سے، آنے جانے کی برکت سے اللہ رب العزت وہ احوال عطا فرما دیں گے جو اللہ نے شیخ کو احوال عطا فرمائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہوں گے ان کی وجہ سے
ان کی برکت سے اللہ رب العزت جانے والے کے بھی اصلاح فرما دیں گے۔ دیکھیے خانقاہ کے اندر آنے کا فائدہ ہے، آنے جانے کا فائدہ ہے، لیکن فائدہ کس کو ہے؟ جو اس نیت کے ساتھ جائے کہ میں نے نفع حاصل کرنا ہے۔ ورنہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں، صحبت نبی کی کیوں نہ ہو، اور اس کے اندر بیٹھنے والا جب تک صحیح نیت سے نہیں بیٹھے گا، لینے کی نیت سے نہیں بیٹھے گا، تو وہ آنے والا ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، اور وہ لوگ اس کے ایمان لانے سے پہلے کتنے لوگ تھے، منافقین صف اول میں ہوتے، نبی کی صحبت میں ہوتے اور بیٹھتے تھے۔ تمام منافقین کو نبی کی صحبت کا فائدہ نہیں حاصل ہوا، اس کی وجہ یہ وہ بیٹھتے تھے، ان کی اصلاح کی نیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اصلاح کی نیت ہو کہ میں نے اپنے قلب کی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارا مقصد ہی آنے کا نیت اصلاح نہیں ہوتی، ہمارا خانقاہ کے اندر آنے کا مقصد نیک اعمال کرنا نہیں ہوتا۔ جب ہمارے آنے کا نیت اور مقصد ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ بتلائیں ہمیں نفع کیسے ہوگا؟ نفع اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا چاہے شیخ کی موجودگی میں ہو، چاہے شیخ کی موجودگی میں ہو، شیخ کی صحبت میں ہو، اگر نیت نفع حاصل کرنے کی نہیں ہے تو اس کو نفع حاصل نہیں ہوگا۔ شیخ دور بھی ہو، اپنی خانقاہ میں نہ بھی ہو، پھر بھی شیخ کی خانقاہ میں جائے اور نیت اصلاح کی ہو تو اس سے اس کو یقیناً نفع حاصل ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اس کی برکت سے جو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دعا فرما رہے ہیں، فاطر السماوات والارض توفنی مسلمن، اے اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا، میرا خاتمہ اچھا کرنا۔ اب آپ بتلائیے، اصل تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ نبی اس کو تو یقین، نبی کا تو یقیناً خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو پھر وہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے امت کو سمجھانے کے لیے، تعلیم امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ تو دوسری بات یہ، خاتمہ ایمان، خاتمہ اچھا ہو، ایمان کے ساتھ ہو، اچھے اعمال کے ساتھ ہو۔ اتنی ضرورت ہے کہ نبی ہو کر بھی خاتمہ ایمان کی یا اپنی زندگی کا خاتمہ اچھے اعمال کے ساتھ ہو جائے، وہ دعا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ توفنی مسلمن، اے اللہ جب تو مجھے وفات دے، جب میری موت آئے تو حالت کیا ہو؟ مسلمن، مجھے اسلام کی حالت کے اندر موت دینا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی دعا سکھائی ہے، آسانی پیدا فرما دے۔ ایک نبی کی حالت، ایک امتی کی حالت۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، دعائیں مانگتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اور فرمایا ہم دعائیں مانگتے نہیں بلکہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم دعائیں مانگیں تو ہمیں سمجھ آ جائے، ہم دعائیں مانگتے نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ جنازہ کے اندر اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایمان ماننے کا نام ہے اور اسلام کرنے کا نام ہے۔ ایمان ماننے کا نام، اسلام ان اعمال کو کرنے کا نام۔ مثلا روزہ فرض ہے، یہ ماننا ایمان ہے، اور روزہ رکھنا اسلام ہے۔ نماز کو ماننا ایمان ہے، نماز کا پڑھنا اسلام ہے۔ قرآن کو ماننا ایمان ہے، قرآن کو پڑھنا اسلام ہے۔ زکوٰۃ کو ماننا ایمان ہے اور زکوٰۃ دینا اسلام ہے۔ حج کو ماننا ایمان ہے اور حج ادا کرنا اسلام ہے۔ اے اللہ ومن توفیتہ،
मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, ए अल्लाह वमन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, ए अल्लाह जब तक जिंदगी रहे, ए अल्लाह जिंदगी ऐसे देना मैं नमाज पढ़ता रहो, ए अल्लाह जिंदगी ऐसे देना मैं रोज़ा रखता रहो, ए अल्लाह जिंदा इस हालत में रखना मैं कुरान पढ़ता रहो, ए अल्लाह माल हो ज़कात देता रहो, माल हो हज करता रहो, ए अल्लाह अगर कमज़ोरी आ जाए, ए अल्लाह बीमारी आ जाए, ए अल्लाह अगर जिस्म के अज़ा टूट जाए, नमाज पढ़ न सकूं, ऐसा ना हो कि नमाज का इनकार करने वाला बन जाऊं। ज़कात दे नहीं सकता, गरीब हो लेकिन मानता ज़रूर हो, ए अल्लाह माल मौजूद, हज माल नहीं मौजूद, हज कर नहीं सकता, हज को मानने वाला ज़रूर, ए अल्लाह ज़िंदगी ऐसी हो कि मैं अमाल करता रहो, और अगर कमज़ोरी किसी वजह से आ जाए, ऐसी हालत ना हो, ए अल्लाह मानने वाला भी ना बनो, ए अल्लाह अमाल करने वाली जिंदगी अता फरमा, अमाल को मानने वाली मौत नसीब फरमा। समझ आ गई? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? इससे आला दर्जे की मौत, इससे आला दर्जे की मौत, यानी उम्मती में और नबी में फ़र्क ये है, उम्मती की ज़िंदगी इस्लाम वाली और मौत ईमान वाली, और नबी की ज़िंदगी इस्लाम वाली और नबी की मौत भी इस्लाम वाली। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, ए अल्लाह इस्लाम की हालत वाली ज़िंदगी अता फरमा और इस्लाम की हालत वाली मौत भी नसीब फरमा दे। और दूसरी दुआ क्या है? व अलहिकनी बिस्सालिहीन, ए अल्लाह जो दुनिया के अंदर तेरे नेक बंदे हों तो मुझे उनके साथ मिला दे। अल्लाह अकबर, जो तेरे नेक बंदे हों उनके साथ तू मुझे मिला दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो क्या दुआ कर रहे हैं? ए अल्लाह व अदखिलनी बिरहमतिका मिनस्सालिहीन, ए अल्लाह अपनी रहमत के सदके मुझे सालिहीन के अंदर शामिल फरमा दे। रहमत के सदके अपनी रहमत की वजह से नेक लोगों में शामिल फरमा दे। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इसका फ़ायदा और नफ़ा क्या है? अब देखिए, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अभी भी हम नमाज़ पढ़ेंगे। हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं हम जुमला कौन सा पढ़ते हैं? इय्याका नाबुदु, इय्याका नाबुदु। हालांकि होना क्या चाहिए था? मसलन जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? इय्याका नाबुदु। और जमात के अलावा पढ़ रहे हैं तो फिर भी क्या पढ़ रहे हैं? इय्याका नाबुदु। फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं जमात के साथ, इय्याका नाबुदु। अगर सुन्नतें पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, और फिर भी इय्याका नाबुदु, मतलब ये है, होना ये चाहिए था अकेले पढ़े आबुदु, जमा के साथ, जमात के साथ पढ़े इय्याका नाबुदु। लेकिन बात ये है, अब इमाम हो, इमाम सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, वो क्या कहेगा? इय्याका नाबुदु। पिछले खामोश होंगे, ए अल्लाह इय्याका नाबुदु, हम तेरी इबादत कर रहे हैं। हम सब मिलकर, अकेला होगा, जमा कसीगा, इय्याका नाबुदु। ए अल्लाह इस रुए ज़मीन पर जितने लोग तेरी इबादत कर रहे हैं, उन इबादत करने वालों में मुझे भी शामिल फरमा दे। मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं। ए अल्लाह जितने लोग तेरी इबादत में मशगूल होंगे, इय्याका नाबुदु, ए अल्लाह मैं तो नमाज वाली इबादत में हूँ। और दूसरी बात, ए अल्लाह मैं नमाज वाली इबादत में हो, जिहाद वाली में नहीं हो। ए अल्लाह नमाज में हो। इस वक्त लोग हमारे यहाँ मसलन इशा का वक़्त हो गया है, अभी कराची में वक़्त नहीं हुआ होगा, तो वो लोग जो कराची वाले हैं वो कोई और इबादत कर रहे होंगे। आगे चले जाएं, दुबई वाले वो 1 घंटा हमसे लेट, सऊदीया वाले 2 घंटे लेट। मकसद ये है, ए अल्लाह हम नमाज वाली इबादत में, और जो लोग तेरी इबादत में तिलावत करके, सदका करके, जिहाद करके, तबलीग करके,
इस्लामी सियासत करके ए अल्लाह जो आदमी जहां जहां बैठ कर जो जो इबादत कर रहा है हमें भी उनकी इबादत में शामिल फरमा ले। इय्याका नाबुदु, ए अल्लाह हम सब तेरी इबादत करते हैं। बज़ाहिर वो अकेला इबादत कर रहा है, लेकिन वो नाबुदु का सीगा बोलेगा तो वो अल्लाह से अर्ज़ कर रहा होगा, ए अल्लाह मैं इबादत यहाँ पे कर रहा हूँ, इस रूए ज़मीन पर जितने तेरे इबादत गुजार बंदे हैं तो मुझे उनके अंदर शामिल फरमा दे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम ये अर्ज़ कर रहे हैं, खानकाह के अंदर हम लोग आते हैं अपने इलाज के लिए, हम लोग आते हैं अपनी इस्लाह के लिए, अपने कल्ब की इस्लाह के लिए और कल्ब से निकलने वाले अमाल की इस्लाह के लिए। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, जैसे हमारे हज़रत हमसे पहले फरमा रहे थे कि ज़िंदगी एक इसके अंदर क्या है, तकवे का नाम है। हम लोग तकवा इख्तियार करेंगे तो तकवा हमारी ज़िंदगी का खुलासा, हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। तो उसके लिए तकवा हासिल करने का एक ज़रिया तकवा वालों की सोबत में बैठे, नेक लोगों की मजलिस में जाए और एक बात, जिस अल्लाह से डरना है उस अल्लाह की अज़मत अपने दिल के अंदर बिठाएं। अल्लाह की अज़मत बार बार अल्लाह का नाम लेने से पैदा होती है। अल्लाह की अज़मत बार बार उसका नाम लेने से, उसका ज़िक्र करने से, उसकी याद से अज़मत बैठ जाती है। और जितनी अज़मत दिल के अंदर ज़्यादा होगी इतना खौफ ज़्यादा होगा, जितनी अज़मत ज़्यादा होगी इतना तकवा ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी ये 2-4 बातें अर्ज़ की हैं, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।